یوم مئی مزدور کا عالمی دن یا لیبر ڈے ہم کیوں مناتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جناب ہوتا یہ تھا کہ مغربی ممالک میں مزدور کی زندگی ایک جانور کی طرح تھی اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا، اور وہی مغربی اقوام جو آج ہیومن رائٹس کا نام لے کر نہیں تھکتے، غریب عوام کو بالکل ایسے سواری کے لیے استعمال کرتے تھے جس طرح جانور اور مویشیوں پر سواری کی جاتی ہے، اور ان میں 16 گھنٹے مزدوروں پر کام کرواتے ہیں۔ غریب عوام کو بالکل ایسے سواری کے لیے استعمال کرتے جس طرح جانوروں اور مویشیوں پر سواری کی جاتی ہے، اور دن میں 16 گھنٹے مزدوروں پر کام کرواتے۔ تنخواہ بھی کچھ خاص نہیں تھی، اوور ٹائم کا تو تصور ہی پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدوروں کی ذمہ تھے۔ فیکٹری یا مل کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ مزدور کو زخمی ہونے کی صورت میں اس کا علاج کروایا جا سکے۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ مالک کے صوابدیدے پر ہوتا، وہ جسے چاہتا ملازمت پر رکھتا اور جسے چاہتا ملازمت سے نکال دیتا۔ ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا، چھٹی کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف تحریکیں چلائیں۔ 1884 میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈز اینڈ لیبر یونین نے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے جس میں سب سے اہم مطالبہ یہ تھا کہ مزدوروں کے اوقات کار کو 16 گھنٹوں سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری مرضی کے لیے۔ یہ مطالبہ 1 مئی سے لاگو کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس دن امریکہ کے محنت کشوں نے مکمل ہڑتال کی۔ 1 مئی سے اس سلسلے میں شکاگو میں منعقد مزدوروں کے احتجاجی جلسے میں حملہ ہوا جس میں 4 مزدور ہلاک ہوئے۔ اس بربریت کے خلاف محنت کش احتجاجی مظاہرے کے لیے ہے مارک اسکوائر میں جمع ہوئے تو پولیس نے مظاہرہ روکنے کے لیے محنت کشوں پر تشدد کیا۔ اس دوران بم دھماکے میں ایک پولیس افسر ہلاک ہوا تو پولیس نے مظاہرین پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں بے شمار مزدور ہلاک ہوئے اور درجنوں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ اس موقع پر سرمایہ داروں نے مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر کے پھانسیاں دی اور باقی کو 1893 میں معافی دے کر رہا کر دیا گیا، حالانکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، وہ اس موقع پر ملوث ہیں۔ انہوں نے مزدور تحریک کے لیے جان دے کر سرمایہ دارانہ نظام کا انصاف اور بربریت کو واضح کر دیا۔ ان ہلاک ہونے والے رہنماؤں نے کہا کہ تم ہمیں جسمانی طور پر تو ختم کر سکتے ہو لیکن ہماری آواز نہیں دبا سکتے۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی، ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا زخمی مزدور کے خون سے سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1889 میں لیون کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہی۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے، لیکن بعد ازاں ان ممالک میں بھی لیبر ڈے منایا جانے لگا، اور اس کے بعد مزدور طبقہ کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلتی گئی اور 40-50 سالوں میں دنیا کے تقریباً نصف آبادی پر مزدور طبقہ کا انقلابی سرخ رنگ کا پرچم لہرایا جانے لگا، اور آج دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اور دراصل یہ دن مغربی ممالک سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم کی وہ داستان ہے جو انہوں نے محنت کشوں پر کی اور ان کے حقوق دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنا ظلم کو نہ چھپا سکے اور بالآخر مزدوروں کے حقوق کے لیے یہ دن منایا جانے لگا۔ لہٰذا یہاں ہمیں ماننا پڑے گا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات میں تو حتیٰ کہ حکم دیا گیا ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے دی جائے، یعنی ہیومن رائٹس کی اعلیٰ تعلیم کی مثال ہمیں اس دین سے ملتی ہے۔ لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان احکامات کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہم دنیا کی مثالی قوم بن سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بہت مہربانی، شکریہ۔